محترم، ہماری زندگی اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت دین سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت دور نکل چکا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہماری طبیعت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بھی بہت مشکل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں جب دو بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک ہی گھر ہے، لیکن ان دو بچوں کی سوچ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہوگا تو دوسرا مغرب کی طرف ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور اپنی طبیعت کو کسی کی طبیعت کے ساتھ ملانا بہت مشکل کام ہے، اور اس میں ہم دیکھیں تو صحابہ کرام نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی طبیعت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت میں ڈھالا، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کام ناپسند ہوتا تو صحابہ کرام اس کو فوراً ترک کر دیتے، فوراً ہی ترک کر دیتے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک انصاری کا گھر جو تھا وہ گنبد نما بنا ہوا تھا، مطلب ایک سٹوری، ڈبل سٹوری، 3 منزلہ گھر تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گھر پسند نہ آیا، مطلب آپ نے ناپسند فرمایا، کسی سے بات نہیں فرمائی، لیکن آپ کی پیشانی پر کچھ آثار نمودار ہوئے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو ناپسند فرمایا۔ تو پھر صحابہ کرام نے اس انصاری کو جا کر بتایا کہ تیرے اس گھر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو 2-3 دن بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر گھر موجود نہیں ہے، وہاں پر ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اے صحابہ، 2-3 دن پہلے یہاں پر ایک انصاری کا گھر تھا، آج ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا بنا؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ 2 دن پہلے جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے اس گھر کو ناپسند فرمایا تھا۔ تو جب وہ انصاری کو پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ گھر پسند نہیں آیا تو انہوں نے اسی وقت اس کو گرا دیا۔ مطلب کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ناپسند کے مطابق صحابہ کرام اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور ذرا ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی یا ہماری طبیعت یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے؟ نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک بندہ اپنے آپ کو دیکھے، جج کرے اپنے آپ کو، کیا ہماری زندگی یا ہمارا طرز عمل جو زندگی کا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ دیکھیں آپ کہ اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں جو گزر گئی ہے تو ہمارا بچپن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل ہمارا بچپن تھا، اور آج ہم جوان ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا کہ ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں ہر چیز ایسے نظر آئے گی کہ یار کل ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے اور آج بوڑھے بھی ہو گئے۔ تو زندگی تو مختصر سی ہے، پتہ نہیں ہے اس کا یہ کیسے گزر جائے۔ آج اب جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دیکھیں کہ بچپن ہمارا کل کی بات ہے، اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آ جائے جو بچپن میں ہم کیا کرتے تھے تو ہمیں وہ فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یار کل ہم بھی بچے ہوا کرتے تھے تو ہم بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو زندگی کتنا تیزی سے چل رہی ہے، اتنا تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو
اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، زندگی کے طرز عمل کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے تو کل قیامت والے دن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر ہم؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں پست رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ، اور یہاں پر کام الٹ ہو گیا، یہاں پر مونچھیں بڑی ہو گئی اور داڑھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، الٹ کام۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ہمارا حسن سلوک نہیں ہے۔ مطلب شریعت نے جو باتیں ہمیں بتائی، ہمارا سارا کا سارا جو ہے معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے پھر لگے گئے کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ وہ بھائی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شیطان جب اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، عالم تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ شیطان نے نہ شراب پی ہوئی تھی، نہ وہ پاگل تھا، نہ وہ بہکا ہوا تھا، پھر اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ سوچا آپ نے کبھی؟ وجہ کیا تھی؟ تکبر اور غرور تھا۔ کس بات کا؟ کہ میں فرشتوں کا سردار، نور سے بنا ہوا، اور یہ آدم جو مٹی سے بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس نے تکبر کیا۔ نہ وہ شرابی تھا، نہ ہی وہ پاگل تھا، نہ ہی وہ بہکا ہوا تھا۔ اس کو کس چیز نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لعنتی قرار پا کر باہر بھگا دیا؟ وہ کیا تھی؟ وہ تکبر اور غرور تھا، جس وجہ سے وہ لعنتی قرار پایا۔ تو کیا ذرا ہم اپنے اندر گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے اندر وہ تکبر اور غرور نہیں پایا جا رہا؟ کہ ہمارے پاس جب کوئی تھوڑی سی مال و دولت آ جائے تو ہم احسان کو بھول جاتے ہیں، ہم محبت کو بھول جاتے ہیں، ہم بھائی چارہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں نا آپ صحابہ کرام کی زندگی کی طرف نظریں دوڑائیں تو قربان جائیں، آپ کی زندگیاں ہمیں درس دیتی ہے، اور چیخ چیخ کر تاریخ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم غلط راستے جا رہے ہو، احسان اور محبت کا راستہ چھوڑ کر تم فلاح نہیں پا سکتے، تم کسی کی ہمدردی کیے بغیر فلاح کا راستہ نہیں پا سکتے، ہے نا کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت نماز بھی معاف فرما دے گا، حج اگر نہ کیا ہو صاحب استطاعت نے تو وہ بھی ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ تو یہ تھوڑا سا مال و دولت آ جانا، پھر اس کے بعد تکبر اور غرور ہمارے اندر کوٹ کے بھر جانا، یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ ہم کامیابی سے دور ہٹ چکے ہیں۔ اور قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات پر، اتنا بڑے حاکم تھے، لیکن عالم کیا تھا؟ وہ سردار تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ خلیفہ وقت تھے۔ وہ بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر فیصلے نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ وہ مسجد میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر سارا دن جتنا بھی امت ان کے پاس آتی، جتنا بندے آتے، ان کی فریاد رسی کرتے، پھر جتنا ہو سکتا ان کا وہ کام حل کرتے، ان کی وہ پریشانی ختم کرتے، مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر سارا دن یہ کام کرنا، اور اتنا بڑا بادشاہ ہونا، اتنے کئی سو مربع میل کے وہ فاتح تھے، وہ مالک تھے، وہ بادشاہ تھے، لیکن اندر ان کے تکبر، غرور، یہ چیزیں نہیں تھے۔ وہ دن کو امت کی فریاد رسی کرتے تھے، اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کے پاس اقتدار تھا تو وہ بن کے بیٹھ جاتے کہ جی میرے پاس تو اقتدار ہے، میں کیوں کر باہر جاؤں، نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تقوی کا عالم یہاں تک تھا، یہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک بیان کرتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی جانور پیاسا مر جائے تو اس کا بھی سوال
عمر سے ہوگا اور مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ کوئی دریا کے کنارے اگر جانور مر جائے، وہاں تو پانی بھی موجود ہے، لیکن وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی دوش میرے اوپر ہوگا، کیونکہ وہ میری رعایا میں رہتے ہوئے پیاسا مر گیا، تو اس کا بھی سوال اور جواب مجھے دینا پڑے گا۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا۔ ذرا ہم دیکھیں نا، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت دے دیا ہے تو کیا ہم اپنے ساتھ والے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر احسان، محبت، اخلاق نام کی کوئی چیز؟ بالکل نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ صحابی میں سے گئے، جنت کی بشارت گئے، دن کو امت کی فریاد رسی کرتے تھے اور رات کو پچھلے پہر اٹھ کر گلیوں میں چکر لگایا کرتے دیکھتے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، سالن بن رہا ہے، دھواں باہر آ رہا ہے، مطلب محسوس ہوتا تھا کہ اندر کھانا بن رہا ہے، لیکن المختصر بچے اندر سے رو رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ کھانا تو بن رہا ہے، بچے کیوں رو رہے گئے؟ تو پھر جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ بچے بھوک سے رو رہے گئے، بھوکے ہیں بچے۔ تو آپ جب اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جا کر فرماتے ہیں کہ اے عورت، بچوں کو کیوں رولاتی ہے؟ کھانا بن رہا ہے تو بچوں کو کھانا پروس، ان کو کھانا دے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے گئے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ رو رو کر کہنے لگی کہ اللہ کے نیک بندے کیا پوچھتے ہو، میں تو عمر کو رو رہی ہوں، میں تو خلیفہ وقت کو رو رہی ہوں کہ ایسا خلیفہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ دے کہ جس کو اپنی رعایا کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اس ہانڈیاں میں سالن نہیں ہے، بلکہ میں ہر روز جو ہے اس میں پتھر ڈال کے ان کو ایسے چمچہ گھماتی ہوں اندر، بچوں کو اس چیز کی تسلی ہو کہ کھانا بن رہا ہے، اور ہر روز ایسے رو رو کر میرے بچے سو جاتے ہیں۔ اور یہ خلیفہ وقت ہے کہ جس کو اقتدار ملا ہے اور اقتدار کی وہ خوشی میں پھر رہے ہیں، امت کی خبر ہی نہیں ہے ان کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ کانپ اٹھے، رونے لگ گئے، واپس دوڑے بیت المال میں، وہاں سے راشن اٹھایا، چاول اٹھایا، آٹا اٹھایا، جو راشن تھا وہ سارا اٹھایا۔ تو آپ کا جو خلیفہ تھا، جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، وزیر مشیر جو ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ آگے بڑھے، ان کو سارا ماجرا پتہ چل گیا، کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ وزن مجھے دے دیں، میں وہاں تک چھوڑ کے آتا ہوں، آپ خلیفہ وقت ہے، آپ نہ اٹھائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی جملے وہاں پر بیان کیے۔ آپ کہنے لگے کہ بھائی یہاں تو میرا وزن اٹھا لے گا، یہاں میرا وزن اٹھا لے گا، کہ کل قیامت والے دن تو میرا وزن اٹھا سکے گا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے آج بھی پھر عمر کو اس کا وزن خود ہی اٹھانے دے، آج بھی امیر المومنین کو اس کا وزن خود اٹھانے دے، یہ میرا کام ہے، رعایا کی خبر گیری کرنا میرا کام ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے اقتدار عطا فرمایا ہے۔ تو پھر آپ وہ راشن لے کر جاتے ہیں، وہاں پر اس عورت کے گھر کھانا بنتا ہے، پھر بچے جو ہے وہ امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے، اور امیر المومنین آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بچے دیکھ رہے تھے کہ اے امیر المومنین تیری وجہ سے ہم اتنے دن بھوکے رہے۔ تو پھر یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین گھوڑے کی حالت بنا کر کبھی ادھر دوڑتے گئے، کبھی ادھر دوڑتے گئے، بچوں کو کھیل کود میں مست کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بچے میری وجہ سے روئے، میری وجہ سے انہوں نے بھوک برداشت کی، تو یہ سارا کام میری وجہ سے ہوا۔ تو پھر اس عورت کو نہیں پتہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو کہنے لگے کہ اے بہن تو امیر المومنین کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے سارا دن وہ امت کی فریاد رسی کرتے رہے ہوں، تھک گئے ہوں، یا رات کو بھی کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہو تو وہ نہیں آ سکے، نہیں پتہ چلا۔ کہنے لگی نہیں، اس کو میں نے نہیں بخشنا، میں قیامت والے دن سوال کروں گی کہ انہوں نے ہماری خبر گیری نہیں کی تھی۔ وہ بار بار اصرار کیا لیکن عورت ماننے پر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے بہن، امیر المومنین تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے نا یہی کر لے، قیامت والے دن ایسا معاملہ نہ اٹھانا، قیامت والے دن عمر کے بارے میں ایسا معاملہ نہ کرنا،
جو بھی معاملات کرنے ہیں ادھر ہی کر لے، وہاں پر نہ کوئی بات ایسے کرنا، عمر کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے، عمر برداشت نہ کر سکے، اٹھا نہ سکے، تو جو بھی معاملہ ہے نا ادھر ہی کر لو، جو کہنا ہے، جو سزا دینی ہے ادھر دے دو۔ بھائی یہ ہمیں بتا رہی ہے یہ روایت کہ بھائی اقتدار ہونے کے باوجود راشن بھی خود گھر پہنچایا اور معافی بھی مانگ رہے گا، ہیں جی، امیر المومنین ہو کر، خلیفہ وقت ہو کر، اتنا بڑی سلطنت ان کے پاس تھی، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر پیار، محبت اور احسار نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہماری طبیعت جو ہے وہ شریعت کے مطابق بھی نہیں، پھر ہمارے معاملات کیسے ہوں گے؟ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو جائے، آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جائے، کسی کو کوئی نہیں پتہ میری زندگی کتنا ہے، لیکن اپنے معاملات درست کرو۔ ہماری ٹانگیں اور ہماری خواہشات اتنا پھیل چکی ہے کہ ہم ان کو واپس سمیٹ نہیں سکتے، اور ہماری خواہشات بہت بڑھ چکی ہے۔ جب ہمارا وقت مرگ قریب آ جائے تو جو ہم نے یہ معاملات کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں؟ ہماری لالچ، ہمارا حرص اور ہماری خواہشات اور ہمارے یہ پھیلی ہوئی بلڈنگیں یہ واپس تو نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے، اس میں اپنے معاملات درست رکھو، اپنی خواہشات کو زیادہ بڑھاؤ نہیں، یہ نہ ہو کہ کل پھر ان کو سمیٹنے میں ہمارے پاس ٹائم نہ ہو اور ہم یہاں سے رسوا جائیں اور وہاں پر بھی ہم اسی وجہ سے مارے جائیں۔ ان کو اپنے معاملات کو درست کر کے رکھو۔ یہ ایک حکایت ملتی ہے، ہارون الرشید بادشاہ تھے، ان کا بیٹا ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اللہ والوں کے پاس جاتا تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا جذبہ ایمانی بہت زیادہ تھا، وہ اللہ اللہ کرتے تھے ہر وقت، پھر اپنے باپ کو ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ ابا جان یہ سلطنت میں کیا رکھا ہے، آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، رعایا آپ کے پاس ہے، یہ اتنا مال و دولت ہے، اس کا حساب کیسے دیں گے آپ؟ ایسا یہ چھوڑیں، چلیں اللہ کے راستے میں چلتے گئے، اللہ اللہ کرتے گئے، اللہ کو راضی کرتے گئے۔ تو یہ حکایت میں ملتا ہے کہ آپ کے باپ نے نہ مانا، کہ آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا اور روح پوش ہو گیا، مطلب اس نے اپنی حقیقت چھپا لی کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو یہ حکایت میں ملتا ہے کہ بادشاہ وقت کا بیٹا مزدوری کرنے لگ گیا، دہاڑی کرتا تھا، کیسی اس کی عادت تھی، پورے ہفتے میں نا ایک دن انہوں نے مزدوری کرنی، اور جہاں پر 4 دینار مزدوری ہوتی ان کی عادت تھی کہ وہ 3 دینار لیتے تھے، وہ 4 نہیں لیتے تھے۔ تو ایک بندہ آیا کہ جی مجھے مزدور کی ضرورت ہے، ان کے پاس ایک نوجوان بچہ تھا، کہنے لگے کہ جی مجھے کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ کہنے لگا میری کچھ شرطیں ہیں، وہ کہنے لگا جناب کام پہ میں لے کر جا رہا ہوں، شرطیں تو میری ہونی چاہیے تھی، یہ الٹا یہ مزدور کہہ رہا ہے کہ شرطیں میری ہیں، چلو بتاؤ کیا شرطیں ہیں۔ تو وہ بچہ تھا وہ کہنے لگا کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ دہاڑی بنتی ہے 4 دینار، میں لوں گا 3 دینار۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی شرط ہے، اور کوئی شرط؟ وہ دل میں سوچنے لگے اور شرط اس سے بھی اچھی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب اذان کی آواز آئے گی جدھر کام ہوگا میں ادھر چھوڑ کے اذان کی آواز سنتے ہوئے مسجد میں چلا جاؤں گا، میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ میرے کسی بھی کام کے اوپر آپ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے، اور میں آپ کے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ المختصر نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ کام پر چلے گئے، کام کر رہے تھے، مٹی سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا کام رہتا تھا، اذان کی آواز آ گئی تو اس بندے کا بچہ جو تھا وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا، مزدور کے ساتھ کام کروا رہا تھا، کام لے رہا تھا، تو آپ نے ادھر ہی کہیں چھوڑ دی، بیل جا چھوڑ دی اور مسجد کو جانے لگے۔ وہ جو اس بندے کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا بھائی یہ تھوڑا سا کام ہے، اس کو پورا کر کے چلے جاؤ۔ کہنے لگا اس بات میں تو نہ بولنا، تیرے باپ کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے، جب اذان ہوگی میں چلا جاؤں گا یہاں سے میں کام چھوڑ دوں گا، لہٰذا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، مجھے روکنا۔ تو وہ نماز پڑھ کے واپس آئے، وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا بندہ تو بڑا کمال کا ہے، بڑا نیک بندہ ہے،
وہ کہنے لگا کہ بھائی کھانا کھا لو. وہ بچہ کہنے لگا نہیں جی، رمضان بھی نہیں تھا. کہنے لگا میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ نوجوان بچہ ہو کر نماز کا بھی پابند ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے ساتھ. پھر اگلے دن دوبارہ پہنچے، وہ کام کر کے چلا گیا، 3 دینار پکڑے گھر کو چلا گیا. اگلے دن واپس اسی اڈے پہ پہنچے اور جا کر ڈھونڈنے لگے پر وہ بچہ نظر نہ آیا. تو باقی مزدوروں سے پوچھا کہ بھائی وہ جو کل نوجوان بچہ بیٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ جو جتنے مزدور تھے وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. پورے ہفتے میں 1 دن آتا ہے، 1 دن مزدوری کی، پورا ہفتہ غائب رہتا ہے، پھر ہفتے والے دن آتا ہے. تو پھر وہ جو بندہ تھا وہ اس کی تلاش میں نکلا کہ ہفتے والے دن پھر آئے گا، پھر میں اس کو لے کر جاؤں گا. یہ معاملات چلتے رہ گئے، 3 دفعہ 4 دفعہ وہ لے کر گیا، 5ویں دفعہ وہ بچہ ہفتے والے دن بھی نہیں آیا. تو پھر وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، ڈھونڈتے 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 المختصر اس بچے کے گھر میں پہنچ گیا. وہ بندہ کیا دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ موت کے قریب ہے، آخری سانسیں گن رہا تھا. تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ہفتے میں 1 دن آتے ہو، لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، تم 3 دینار لیتے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ میرے ہفتے کا گزر بسر جو ہے وہ 3 دینار میں چل جاتا ہے، تو میں 4 دینار کیوں کر لوں، وہاں پر حساب دینا پڑے گا، لہٰذا میں 3 دینار لیتا تھا اور ہفتہ پورا میرا 3 دینار میں کٹ جاتا ہے. اس لیے میں 1 دن مزدوری کرتا اور سارا ہفتہ وہ 3 دینار میں چلاتا رہتا، پورا ہفتہ، پھر ختم ہوتے پھر میں واپس آ جاتا. تو خیر وہ کہنے لگے کہ یہ امانت ہے، یہ کسی کو بتانا نہ. تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس بچے نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی جو ہے بادشاہ وقت آئے گا ہارون الرشید، اس کو کہنا کہ میری بات سنے. وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ وہ بادشاہ وقت ہے. پھر ان کو کہنا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، تو پھر وہ رک جائیں گے، وہ تیری بات بھی سنیں گے. تو پھر وہ انگوٹھی پکڑائی اس بندے کو اور کہنے لگے کہ میری جیب میں 3 دینار ہیں جو میں نے کمائے تھے، یہ پکڑ لو، کل میرا کفن دفن کر لینا اور مجھے دفنا دینا، کسی کو بتانا مت یہ کون تھا اور کیسے تھا. تو ان کا کفن دفن ہوا. اگلے دن عصر کی نماز کے بعد وہ بادشاہ جو تھا وہ اپنے سفر کو نکلا. تو وہ جو بندہ تھا جس کے پاس انگوٹھی ایک امانت تھی، اس نے آواز دی، بادشاہ رکا نہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. تو وہ پھر بادشاہ رک گیا. پھر اس نے انگوٹھی نکالی کہ یہ آپ کی امانت ہے. تو وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ رونے لگ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا، زور زور سے رونے لگا. کہنے لگا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تجھے، اس کا مالک کہاں ہے جس نے تجھے یہ انگوٹھی دی؟ وہ کہنے لگے اس کا تو انتقال ہو گیا. پھر وہ مزید رونے لگ گیا، کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. پھر قبر پر جب گئے، قبر پہ لیٹ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، دھاڑے مار مار کے اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا. تو پھر وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ جی آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے کہ یہ ایک انگوٹھی دیکھی آپ نے اور آپ کی حالت ہی تبدیل ہو گئی. وہ کہنے لگا یہ جو بچہ یہاں پر فوت ہو گیا، جو فقر میں اپنی زندگی گزار گیا، یہ میرا بیٹا تھا، یہ بادشاہ وقت کا بیٹا تھا. اور زندگی کیسے گزاری، مجھے کہتا تھا کہ ابا یہ چھوڑ دو، بادشاہ چھوڑ دو، اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑی لذت ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی. تو یہ ولیوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگی، یہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، پھر غائب ہو گیا. اور آج جب پتہ چلا تو میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا. تو وہ اقتدار چھوڑ کر، اپنے باپ کے پیچھے جو گدی تھی اس کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑا. وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کا یہ جو کھیل ہے یہ اس لیے رچایا گیا کہ اللہ پہچانے، اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون سا میرا بندہ جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے اور کون سا میرا بندہ جو ہے وہ میرے راستے سے بھٹک جاتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم امتحان دینے آئے گئے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے گئے کہ ناکام لوٹ جاتے گئے. اپنے معاملات درست کرو، اپنے ساتھ والے ہمسایوں کا خیال رکھو، بھائی چارہ، احسان اور محبت کا جو درس ہے اس کو اپناؤ. اور یہ حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب تک بندہ اپنے مال و جان، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں سے بڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کر لے تب تک وہ پکا مومن نہیں. ایک اور حدیث بھی ہے اسی طرح، اس میں ہے کہ تب تک بندہ پکا مومن نہیں بن جاتا جب تک اس کی طبیعت
شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو اپنی طبیعتوں کو شریعت کے مطابق کرو، جیسے شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرو. پھر کیا ہوگا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، پر اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا، سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑو، پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، پھر دیکھیے گا زندگی کتنا آسان ہو جاتی ہے. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور